ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ ضلالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام اہل ایمان میں کیا رشتہ ہے؟ کیا تمام اہل ایمان میں اجنبیت ہے؟ کیا تمام اہل ایمان میں کوئی تعلق اور رشتہ ہے ہی نہیں؟ نہیں، تمام اہل ایمان میں نہ اجنبیت ہے، نہ بے تعلقی ہے، نہ دور کا رشتہ ہے، بہت قریبی رشتہ ہے۔ اور وہ کیا رشتہ ہے؟ اخوت کا رشتہ، بھائی بندی کا رشتہ۔ ایک ماں کی کوکھ میں دو بھائی پیر پھیلاتے ہیں، دونوں میں کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ جس طرح دو بھائی جو ایک ماں کی کوکھ میں پیر پھیلاتے ہیں اور ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں، جو رشتہ ان میں ہے وہی رشتہ دو کلمہ گو میں ہے۔ لیکن کیا اس رشتے کا ہم خیال کرتے ہیں یا ہم نے اس رشتے کو پامال کر دیا ہے؟ اس رشتے کو ہم نے پامال کر دیا، اسی وجہ سے ہمارے اندر تفریق، ہمارے اندر انتشار، ہمارے اندر ایک دوسرے سے دوری اور بے تعلقی پیدا ہو گئی۔ اگر اس رشتے کو حق کا خیال کرتے اور اس کے تقاضوں پہ ہم عمل کرتے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم متحد ہوتے۔ اللہ منتشر قوم کو پسند نہیں کرتا، اللہ پھوٹے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں ڈٹ کر جہاد کرتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اینٹ کی دیوار، مٹی کی دیوار، پتھر کی دیوار کو سوراخ کیا جا سکتا ہے، لیکن سیسا پلائی ہوئی دیوار جس میں تانبا اور سیسا اور رانگا پگھلا کے بھر دیا جائے جس کی سوراخوں میں، اس میں بڑے سے بڑا شیطان سوراخ نہیں کر سکتا۔ تو اہل ایمان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونا چاہیے کہ کوئی شیطان اس میں سوراخ نہ کر سکے، اس میں رخنا نہ کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارگی کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا کیا چیزیں کرتے تھے؟ سلام کی آپ نے تاکید فرمائی، فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، سنو تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ غور فرمائیے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه احببتم افشوا السلام، ہم تم کو بتائیں ایک کام کر لیا کرو، یہ کام اگر کر لوگے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام ایک ایسا مسئلہ ہے جو غبار کو صاف کر دیتا ہے، نیلوں کی کھائی پاٹ دیتا ہے۔ سلام، ایک سال سے آپ ایک دوسرے سے دور ہیں اور ایک مرتبہ آپ مسکرا کے اس کو سلام کر لیں تو اس کے دل کا سارا غبار چھٹ جاتا ہے صرف ایک لفظ سے، السلام علیکم سے۔ مگر آپ وہ لفظ بھی ادا نہیں کرتے، آپ کی رعونت، آپ کی تمکنت، آپ کا کبر و گھمنڈ، آپ کی بے حسی سلام پر آپ کو آمادہ نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا عشرون، یہ شخص 10 نیکیوں کا حقدار ہوا۔
10 نیکیوں کا حقدار ہوا السلام علیکم کہنے کی وجہ سے، اس لیے کہ السلام علیکم کہنے کی وجہ سے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب خوش ہو گئے، اس کے لیے سب کے دل میں جگہ پیدا ہوئی اور اس کے دل میں ان کی جگہ پیدا ہوئی۔ حضرت نے فرمایا یہ 10 نیکیوں کا حقدار ہو گیا۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا عشرون، یہ 20 نیکیوں کا حقدار ہو گیا، اس لیے کہ اس نے ایک لفظ بڑھا دیا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اور گنجائش پیدا ہو گئی، لوگوں کے چہرے پہ اور زیادہ مسرت دوڑ گئی، اس نے ایک لفظ بڑھا کر لوگوں کو زیادہ خوش کیا، تو آپ نے فرمایا یہ 20 نیکیوں کا حقدار ہو گیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا ثلاثون، یہ 30 نیکیوں کا حقدار ہو گیا، اس لیے کہ اس نے ایک لفظ بڑھا کر لوگوں کے دلوں کو اور زیادہ موہ لیا۔ تو یہ ہے میرے دوستو سلام کی اہمیت۔ حضرت نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی عید یا بقرعید کا موقع تھا، ایک آدمی اپنے شہر سے نکل کر کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ایک نورانی شکل کا انسان نہایت حسین و جمیل ملا، پوچھا آئینہ ترید، کہاں چل دیے، کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد ان القى رجلا في القريه، کہا یہ قریب میں گاؤں ہے، عید یا بقرعید کا موقع ہے، ذرا ہم اس گاؤں میں ایک صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ پوچھا حل بینک و بینہ قرابہ، کیا تمہارے ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے جو رشتہ داری کا حق ادا کرنے جا رہے ہو؟ قال اللہ، کہا نہیں۔ قال حل بینک و بینہ صداقہ، پہلے پرانی دوستی ہے کہ دوستی کا حق ادا کرنے جا رہے ہو؟ قال اللہ، کہا نہیں۔ قال حل بینک و بینہ تجارہ، کوئی پارٹنرشپ ہے، تجارت ہے، کوئی بیوپار ہے، اس کی وجہ سے اپنے ساجھے دار سے ملنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ غور فرمائیے، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ کہا اللہ کے لیے محبت، واقعی تمہارے ان کے بیچ میں کوئی رشتہ داری نہیں؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ کہا واقعی تمہارے ان کے درمیان کوئی پرانی دوستی نہیں؟ کہا کوئی پرانی دوستی نہیں۔ کہا واقعی تمہارے ان کے درمیان کوئی پارٹنرشپ نہیں؟ کہا کوئی پارٹنرشپ نہیں۔ کہا صرف اللہ کے لیے تم کو اس سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تو ہم سے پوچھو کہ ہم کون ہیں؟ کہا حضرت آپ کا تو چہرہ دیکھ کر ہی ہمارے دل میں سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا نورانی بندہ کون ہے؟ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش دی شعور؟ حضرت آپ کون ہیں؟ فرمایا ہم ہیں جبریل امین۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تو اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا، وہ خوب سمجھتا تھا کہ تم کس لیے جا رہے ہو، ہم کو اتارا تھا کہ ہم بھی جان جائیں۔ فرمایا جبریل پوچھو اس شخص سے کہاں جا رہا ہے، اگر یہ کہے کہ ایک انسان سے مجھ کو صرف اللہ کے لیے محبت ہے تو کہہ دو کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت واجب۔ یہ ہے محبت کی کرامات، یہ ہے محبت کا فائدہ، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بہت سی نیکیاں اہم ہوتی ہیں، ایک اہم نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو خوش کرتے ہیں، اپنے بھائی کو خوش کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اگر تمہارا بھائی غموں کی وجہ سے منہ جھلائے بیٹھا ہے، غم کی وجہ سے منہ جھلائے بیٹھا ہے اور تم جا کر مسکرا دیے اور تمہارے مسکرا دینے سے اس کا غم غلط ہو گیا تو یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور اگر اپنے کسی بھائی کو آپ نے نیکی کی تعلیم دے دی تو یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ وَنَهْيُكَ عَنِ الرَّجُلِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور اگر کسی کو برائی سے روک دیا تو یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے میں ہڈی کے ٹکڑے پڑے ہیں، شیشے کے ریزے پڑے ہیں، کانٹے پڑے ہیں، چلنے والوں کے تلوے میں چبھتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور آپ نے راستے سے کانٹے ہٹا دیے، راستے سے شیشے کے ریزے ہٹا دیے، راستے سے
پتھر کے ٹکڑے ہٹا دیے، یہ بھی آپ کے حق میں صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، کوئی پردیسی ہے، اس کو راستہ نہیں معلوم ہے اور آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، یہ بھی آپ کے حق میں صدقہ ہے۔ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيَّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، کوئی نابینا ہے اور ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کوئی لے جانے والا ہے نہیں، اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچا دیا، یہ بھی آپ کے حق میں صدقہ ہے۔ یہ ہے بھائی چارگی کا حق، یہ ہے اپنے بھائیوں سے محبت رکھنے کا صلہ، اپنے بھائیوں سے محبت رکھنے کا ثواب۔ حاضرین کرام، اپنے بھائیوں سے، کلمہ گو لوگوں سے محبت کا تقاضا ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان ناچاکی ہو جائے اور نادانی میں آ کر لڑ جائیں، نادانی میں آ کر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہیں۔ اگر ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہیں اور ہم نے اس لڑائی کی آگ میں تیل ڈالا تو ہم نے ایمان کے خلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائیوں میں نادانی کی وجہ سے لڑائی ہو جائے، غلط فہمی کی وجہ سے، تو تم ہرگز تماشائی نہ بنو، بلکہ وہ جھوٹ کہ جس سے دو آدمیوں کو ملا دیا جائے اس جھوٹ پہ ثواب ملے گا، اور وہ سچائی جس سے دو آدمیوں کے دل پھٹ جائیں وہ سچائی گناہ کا باعث ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے بار خاطر ہو تو وائز کا بھی ارشاد برا، اگر دل چھلنی ہو جائے تو ممبر پر بیٹھ کر جو واز کہتا ہے، اگر اس کے واز سے دل چھلنی ہو جائے تو واز برا ہے۔ بار خاطر ہو تو وائز کا بھی ارشاد برا، دل کو بھا جائے تو اکبر کی خرافات اچھی، اور اگر لوگوں کے دل مل جائیں تو جھوٹی بکواس بھی باعث ثواب ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا یا دو آدمیوں کے درمیان میں دوری پیدا کرنا استرا ہے، استرا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے کہنے کا یہ منشا نہیں ہے کہ وہ سر کے بال مونڈ دیتا ہے، نہیں، بلکہ استرا ہے یعنی دین کو مونڈ دیتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کرنا، فساد برپا کرانا، دو آدمیوں کو دور کرنا، یہ استرا ہے جو دین کو مونڈ دیتا ہے۔ تو دوستو، کیا ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی طول نہ پکڑے، بلکہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کی آگ فوراً بجھا دی جائے؟ یقین فرمائیے، اگر لال قلعے کے اندر دو شہزادے رہتے ہیں اور ان میں لڑائی ہے تو لال قلعہ بدتر ہے، اور اگر کسی جھوپڑے میں دو فقیر رہتے ہیں لیکن مل جل کے رہتے ہیں تو جھوپڑے کے فقیر بہتر ہیں اور لال قلعے کے شہزادے بدتر ہیں۔ خواجہ حالی نے فرمایا ہے وہ گھر جس میں دل ہوں ملے سب کے باہم، ایسا گھر جس میں دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، وہ گھر جس میں دل ہوں ملے سب کے باہم، خوشی ناخوشی میں ہو سب یار و ہمدم، وہ گھر جس میں دل جڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں، وہ گھر جس میں دل ہو ملے سب کے باہم، خوشی ناخوشی میں ہو سب یار و ہمدم۔ اگر ایک خوش دل تو گھر سارا خرم، اگر ایک غمگی تو گھر سارا پرغم، مبارک ہے اس قصر شاہین شہی سے جہاں ایک دل ہے مقدر کسی سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر رسالت سے کیا اعلان فرماتے تھے؟ آج بھی آپ خطیب کو وہ کلمات ادا کرتے ہوئے سنتے ہیں، مگر اس کان سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ چلو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیسی اخوت، کیسا بھائی چارہ تھا۔ ابھی 100-150 سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں۔ اگر میں صحابہ کے زمانے کی بات کروں
تابعین کے زمانے کی بات کروں تو آپ کہیں گے صحابہ اور تابعین تو دوسری ہی چیز تھے. ہمارے دور کے انسانوں کی بات کرو تو اسی دور کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. جب اسلام پر عمل ہوتا ہے تو ایسی اخوت اور ایسا بھائی چارہ ظاہر ہوتا ہے. مصر میں ایک شہر ہے قاہرہ جو مصر کی راجدھانی ہے. قاہرہ کی سڑک پر حضرت امام حسن البنا رحمت اللہ علیہ ابھی 150 سال بھی نہیں گزرے، 100 ہی سال گزرے. حضرت حسن البنا رحمت اللہ علیہ قاہرہ کی سڑک سے گزر رہے تھے تو دیکھا قاہرہ کے بازار میں ایک دکان کے سامنے 2 آدمی ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ سمجھے لڑ رہے ہیں. گہری نظر ڈالی تو دونوں حضرت کے شاگرد اور حضرت کے ماننے والے تھے. تو حضرت کو فکر ہوئی کہ رے میرے لوگ کیا لڑ رہے ہیں. قریب گئے تو حضرت کے اچنبھے اور تعجب کی انتہا نہیں رہی. اچنبھے میں پڑ گئے. بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک گاہک تھا، ایک دکاندار تھا. دکاندار یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو چیز تو نے خریدی ہے مجھ سے یہ 8 روپے میں مجھ کو یہاں تک پڑی ہے، یہاں تک مجھے 8 روپے میرے خرچ ہوئے، لہذا میں 8 روپے میں تجھ کو دوں گا اور 8 روپے سے 1 نیا پیسہ زیادہ نہیں لوں گا. اور گاہک کہہ رہا تھا نہیں بھائی، پورے بازار اور پوری مارکیٹ میں نے اس چیز کے میں نے دام پوچھے تو کسی نے 10 روپے سے 1 نیا پیسہ کم نہیں بتایا. تو جب 2 روپے نفع دینا ہی ٹھہرا تو پھر میں آپ کو 2 روپے نفع دے کے رہوں گا اور 10 روپے سے کم میں نہیں لوں گا. دکاندار کہہ رہا تھا 8 روپے سے زیادہ نہیں لیں گے اور گاہک کہہ رہا تھا 10 روپے سے کم نہیں دیں گے. الٹی گنگا بہ رہی. عموماً کیا کہتا ہے دکاندار زیادہ پیسہ لینے کی فکر میں رہتا ہے اور گاہک پیسے کم کرانے کی فکر میں رہتا ہے. اور یہاں الٹا معاملہ تھا، دکاندار کم پیسے لے رہا تھا اور گاہک زیادہ پیسے دے رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا ان نزاعکم عجیب، ارے تمہارا جھگڑا تو عجیب و غریب ہے، ایسا تو جھگڑا ہم نے دیکھا ہی نہیں. دکاندار سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم نے نفع کے لیے دکان کھولی ہے تو کم پیسے لینے کی ضد کیوں کر رہے ہو. تو سنو بھائیو کیا کہا. انہوں نے کہا حضرت یہ میرا دینی بھائی ہے اور میرے قدم سے قدم جوڑ کر اور کاندھے سے کاندھا ملا کر دین کی دعوت دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. حضرت یہ سودا مجھے 8 روپے میں پڑا ہے، میری اخوت اور میرا بھائی چارہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جو چیز مجھے 8 روپے میں پڑی ہے میں اپنے بھائی سے زیادہ پیسوں میں دوں، اس لیے میں کہتا ہوں میں 8 ہی روپے میں دوں گا. آپ نے فرمایا تمہارا جذبہ اور تمہاری امنگیں اور تمہارے خیرات بڑے اچھے. گاہک سے پوچھا کہ جب تم کو کم پیسوں میں چیز مل رہی ہے تو زیادہ پیسے دینے کا اصرار کیوں ہے. تو کہا حضرت جو روگ اس کا ہے وہی روگ میرا بھی ہے. یعنی پورے بازار میں نے اس چیز کے دام پوچھے تو ہر دکاندار نے اس چیز کا دام 10 روپے بتایا. تو میں نے سوچا کہ جب 2 روپے نفع دینا ہی ٹھہرا، غور فرمائی، 2 روپے نفع دینا ہی ٹھہرا تو سب سے زیادہ حقدار اس 2 روپے کا میرا دینی بھائی ہے جو میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر اور قدم سے قدم جوڑ کر دین کی دعوت کے لیے جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ارے تمہارا جھگڑا تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. اجعلونی حکما، تم کہو تو ہم فیصلہ کر دیں. تو فرمایا حضرت آپ تو ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ فیصلہ فرما دیں. فرمایا بھائی نہ تو دکاندار کے 8 روپے اور نہ گاہک کے 10 روپے، ہم نے یہ سودا 9 روپے میں طے کر دیا. 9 روپے دے کر کے قصہ ختم ہو گیا. میرے بھائی ناظرین کرام، مسئلہ 2 روپے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ 2 روپے کے پیچھے جو ہمدردی چھپی ہوئی ہے، جو اپنے بھائی کی محبت چھپی ہوئی ہے، جو اخوت اور بھائی چارہ چھپا ہوا ہے، مسئلہ اس کا ہے، وہ قابل توجہ ہے.
آج دنیا کے اندر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کیا ایسے گاہک اور ایسے دکاندار نظر آتے ہیں؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے فرمان پر اور قرآن کی آیات پر توجہ ہم نہیں دیتے۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، یہ بھی نبی کا ایک معجزہ ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیاں اخلاق کے درجے کھولیں، کلاسیں کھولیں اور سال بھر تک بچوں کو تعلیم دیں بھائی چارگی کی، تو سال بھر تک ایک گاہک اور دکاندار ایسا نہیں پیدا ہو سکتا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے میں پیدا ہو گیا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ محبت کی زندگی اگر مصیبتیں بھی ہوں، فقر و فاقہ بھی ہو، تب بھی محبت کی زندگی میں مٹھاس ہوتی ہے، اور نفرت کی زندگی اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے۔ آج حسد کی بھٹیاں ہمارے سینے میں سلگ رہی ہیں۔ سن لو حسد کرنے والوں، اپنے بھائیوں سے جلنے والوں، اپنے بھائی کی اونچی عمارت سے جل رہے ہیں، اس کے اچھے کپڑوں پہ جلے مرے جا رہے ہیں، وہ اچھا کھاتا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حسد نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا۔ حسد کرنے والا جب بھی کوئی کارروائی کرتا اپنے بھائی کے خلاف، تو بھائی تو بعد میں تباہ ہوتا ہے، حاسد ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ من حفر حفیرا لاخیہ کان حتفہ فیہ، اگر اپنے بھائی کے لیے گڈھا کھودو گے تو بھائی تو بعد میں گرے گا، آپ ہی پہلے گر جائیں گے۔ اللہ ہم کو حسد سے بچائے اور بھائی چارے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔